الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرماؤ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، یہ اپنے دامن میں بیش بہا خزانے رکھتا ہے، اور اس مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی عاشورہ کے دن پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی تاریخ میں باہر کیا۔ حضرت آدم کی توبہ عاشورہ کے دن ہی قبول ہوئی تھی۔ اس طرح بے شمار فضیلتیں ہیں، قیامت بھی عاشورہ کی تاریخ میں ہی آئے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا، اور ان کے اصحاب و اعوان و انصار اور ان کے گھر والوں کی قربانیوں نے عاشورہ کے اس دن کو 10ویں محرم کو جو اپنی قربانیوں کے ذریعے سے 4 چاند لگائے ہیں، اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ گویا کہ عاشورہ کی تاریخ کو سونے پہ سہاگا بنانے کا کام اہل بیت مصطفیٰ نے کیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 نواسے، ایک کا نام امام حسن اور ایک کا نام امام حسین۔ حالانکہ حضرت فاطمہ زہرا سے 6 اولاد پیدا ہوئی تھی مولا کائنات شیر فتح مشکل کشا کی۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ 6 اولاد حضرت فاطمہ زہرا سے پیدا ہوئی تھی، جن میں سے 2 بچوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ حضرت محسن اور حضرت رقیہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ 4 اولادیں جن کی پرورش بھی کی گئی اور جن کی شادیاں بھی کی گئی۔ ان میں سے حضرت علی نے اپنی ایک لڑکی کی شادی حضرت عمر فاروق اعظم سے کی۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خجا مشکل کشا نے حضرت عمر سے کیا ہے۔ آپس میں ان لوگوں کے اتنے اچھے معاملات رہے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عمر کو اپنا داماد بنایا ہے، اور پوری دنیا میں سینہ پیٹنے والے لوگ اور جھوٹی محبت کے دعوے دار حضرت عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔
اور کسی سے پوچھا جائے نا کہ پھر اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم سے کیوں کیا، تو اس کا جواب نہ کسی شیعہ کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس میں ہے. سب گونگے بہرے یہاں پر. آپسی معاملات میں ان کی کوئی شکل رنگی نہیں تھی، مگر اس کو جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا، ایک طبقہ ہماری محبت میں گمراہ اور بے دین ہو جائے گا اور ایک طبقہ ہماری دشمنی میں گمراہ اور بے دین ہو جائے گا. تو جو طبقہ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کی محبت میں گمراہ ہوا اسے رافضی کہتے ہیں، جس کو آج کی تاریخ میں شیعہ کہا جاتا ہے. اور جو طبقہ اہل بیت مصطفیٰ کی دشمنی میں گمراہ اور بے دین ہوا اسے خارجی کہتے ہیں. یہ دونوں طبقے گمراہ ہیں اور بے دین ہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت ایک ایسے طبقے کا نام ہے کہ یہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم ان کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبتیں رکھی ہیں، اور دوسرے کہ اللہ نے ہر صحابی کو جنت میں جانے کا پروانہ عطا فرما دیا. کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ اللہ نے ان کی زندگی میں ہی انہیں پرمیشن دے دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سرکار امام حسن پیدا ہوئے تھے، مولا کائنات نے عرض کیا حضور شہزادے کا نام آپ رکھ دیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں. تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے نواسے کا نام حسن رکھا ہے. شبر کا مطلب ہوتا ہے حسن، بہت خوبصورت، اس کو حسن کہا جاتا ہے. حضرت امام حسن جسم کے آدھے حصے تک، کمر سے لے کے اوپر کا جو حصہ تھا امام حسن کا، وہ پورا ہو بہو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کاپی تھی. ایک دم ہم شبیہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کمر سے لے کے ناخن پا تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بہو تصویر دکھائی پڑتے تھے. یہ دونوں شہزادوں کی جو احادیث میں فضیلت مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و سنان بیان فرمائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں حضرات کو نبی کے صحابی میں شامل کیا ہے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ہمارے نبی کے انتقال کے وقت 7 برس کی تھی، اور کئی حدیثیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے نقل فرمائی ہے. تو امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا یہ بڑا شہزادہ حسن جو ہے یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروائے گا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات کے لوگ جو ماننے والے ہیں. ان دونوں گروہوں میں صلح کر کے حضرت امام حسن نے حضور کی پیشین گوئی کو سچ ثابت کیا. اور امام حسین کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا تھا میرا یہ بچہ نواسا کربلا کے میدان میں امت کے شریروں کے ہاتھ شہید کر دیا جائے. سرخ رنگ میرے نبی کو بہت زیادہ ناپسند تھا. آج جتنے بھی شیعہ ہیں نا اپنے مسجد پہ، اپنے مینار پہ، اپنے گھر پہ سرخ رنگ کا جھنڈا لگاتے ہیں. یہ شیعوں کی علامت ہے، سنیوں کی نہیں. اس لیے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگانا ہے تو ہرے جھنڈے لگایا کریں، سرخ جھنڈے نہ لگایا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے سرخ رنگ سے جو ہے اپنی ناپسندی کا اظہار فرمایا ہے.
تو امام حسین کے بارے میں رسول کردگار علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا یہ نواسا میرے دین کو زندہ کرے گا، دین کو زندگی بخشے گا. اور فرمایا تھا سرکار اسلام نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار کا نام حسن اور حسین ہے. آپ جانتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، 8. انہی دروازوں سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور جنت میں جتنے لوگ داخل ہوں گے سب جوان ہی داخل ہوں گے، کوئی بوڑھا داخل نہیں ہوگا، کوئی بچہ داخل نہیں ہوگا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے ہر جنت میں جانے والا جوان ہو کر ہی جنت میں جائے گا، نہ کوئی بوڑھا رہے گا اور نہ کوئی بچہ رہے گا. 30 سے 33 سال کی عمر ہوگی جنت میں داخلہ لینے والوں کی، اور ان کا قد جو ہوگا وہ 60 ہاتھ کا ہوگا. اگر 60 ہاتھ کا کوئی آدمی مکرانہ میں آ جائے تو میرے خیال سے پورا مکرانہ اس کے چاروں طرف سیلفی لینے کھڑا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ 60 ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ تو ہر جنتی چونکہ 60 ہاتھ کا ہوگا اس لیے کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، یہ سبھی اسی کیٹیگری کے ہوں گے. اور یہ سب کے سب ان کے آگے حضرت امام حسن اور امام حسین، تو ان کی قیادت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جنہوں نے انہیں تکلیف دی ہے کیا وہ جنت میں جانے کا حق رکھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو جنہوں نے کربلا کے میدان میں نواسے رسول کو شہید کیا، پانی دانا بند کیا، ان کے گھر والوں کو شہید کیا، ان کو زخمی کیا، وہاں پر ان کے خیموں کو لوٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے ڈھول بجاتے ہوئے، نگاڑے پیٹتے ہوئے، اپنے خوشی کا جشن مناتے ہوئے جنہوں نے جلوس نکالا، کیا ایسے لوگوں سے اللہ خوش ہے؟ کیا حضور خوش ہوں گے ایسے لوگوں سے؟ جبکہ آقا فرماتے ہیں جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، جو حسن سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے. تو جنہوں نے ان لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں انہوں نے دشمنی کی کہ نہیں کی حضور سے؟ یقیناً کی ہے. تو پھر ایسے لوگ جنت میں جانے کا خواب دیکھنا بند کر دیں جنہوں نے اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، انہیں اذیت دی ہے، اور ان کے گھر والوں کو جنہوں نے شہید کیا ہے. مصیبت تو اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے. ہم لاکھ جتن کر لیں کہ مشکل ہم پر نہ آنے پائے، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو آ کے رہے گا. ہاں اس کی تدبیر ضرور بیان کی گئی ہے. اگر آدمی صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنے والی بلاؤں کو آنے سے پہلے ٹال دیتا ہے. اور ایسا کئی بار مشاہدہ ہوا بھی ہے کہ صدقات نے بلاؤں کو ٹال دیا ہے. جو مشکلات آنے والی تھی اسے اللہ نے بلاؤں کو ٹال کر کے صدقات کے بدلے میں اسے آسائش دوام کا راستہ فراہم کر دیا ہے. یہ باضابطہ طور پر کتابوں میں موجود ہے. تو محرم کا مہینہ جو آتا ہے یہ غم کے لیے نہیں آتا ہے. محرم کا مہینہ سینہ پیٹنے کے لیے نہیں آتا ہے. محرم کا مہینہ ڈھول بجانے کے لیے نہیں آتا. محرم کا مہینہ تعزیہ نکالنے کے لیے نہیں آتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں یا کسی بھی کتاب میں تعزیہ نکالنے کا، رکھنے کا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ کے عزت کی 1000 بار قسم، کوئی مائی کا لال،
اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تعزیہ بنایا جائے اور تعزیہ نکالا جائے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، نہ تفسیر میں، کہیں نہیں لکھا ہوا. پھر کیوں لوگ نکالتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ جب اس کی ڈپ میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ تعزیہ نکلنا کہاں سے شروع ہوا ہے. ہم نے بھی اس کی تحقیق نکالی تو سامنے جو بات آئی وہ یہ کہ ایک تیمور لنگ نام کا بادشاہ گزرا ہے جو لنگڑا تھا. لنگ کہتے ہیں لنگڑے کو. لنگڑا بادشاہ تھا. وہ کربلا جب گیا، بغداد گیا، لوٹ کے آیا، اور اسے جب محرم کا مہینہ آیا تو امام حسین کی یاد آئی تو اس نے امام حسین کی محبت میں تعزیہ بنایا. اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا ہے. کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، نہ تفسیر میں، کہیں نہیں. کچھ جاہلوں نے یہ بات نکالی ہے خواجہ صاحب نے تعزیہ بنایا. اصلی باپ کی اولاد ہو تو ثابت کر کے بتاؤ کہ خواجہ نے تعزیہ بنایا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تعزیہ بنایا. بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ، چاہے خواجہ صاحب ہو، چاہے غوث پاک ہو، یا وارث پاک ہو، یا کوئی ولی ہو، کوئی ولی شریعت میں حجت اور دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے کہ فلاں نے کیا اس لیے ہم کو کرنا جائز ہے؟ جی نہیں، یہ اس کا اپنا پرسنل فیل تو ہو سکتا ہے، شریعت میں حجت نہیں ہے. انہیں انتقال کے بعد، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. اول تو ان بزرگوں کا دامن ایسے گھٹیا حرکت سے پاک ہے. قطعاً انہوں نے کبھی تعزیہ نہ بنایا نہ نکالا. انہیں تعزیہ بنانے کی فرصت تھی. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ معین الدین چشتی تعزیہ بنا کر کے دھونی دے رہا تھا ہندوستان میں. کیا جنون اور پاگل پن لوگوں کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی. ہمارے لیے حجت قرآن ہے، حجت احادیث مصطفیٰ ہے، حجت ہے صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت کا چشم و چراغ فرمایا. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جن کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا. حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرے ولی کی پیروی کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے، کہیں نہیں. اس لیے کسی کے اوپر آبجیکشن کرنا یہ ہوگی، لاچھن لگانا کہ انہوں نے ایسا کیا. پہلی بات تو کسی ولی کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ بیٹھ کے تعزیہ بناتا. سمجھ رہے؟ اور جب اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو کیا جنون ہے اور کیا پاگل پن ہے. ہر سال 50 مرتے جل بن کر کے تعزیہ کے نام پہ. ہاں لے کے جا رہے تھے 11,000 والی جو لائن تھی اس سے تعزیہ ٹکرایا، آگ لگی، 10-15 دن سوہا ہو گئے، جل بن کر کے کباب بن کے ملے. اس سال بھی ہوا دربھنگا میں، کئی مرے. اور سنی مسلمانوں کا خربوں روپیہ صرف تعزیہ پہ برباد ہوتا ہے. 1 لاکھ روپے سے لے کے 20-20, 25-25 اور 35-35 لاکھ تک روپے کے تعزیہ بنائے جاتے ہیں ہمارے بھارت میں. یہ اس قوم کا حال ہے جس کے پاس ایک بھی کالج نہیں ہے. یہ اس قوم کا حال ہے جس کے پاس ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. یہ اس قوم کا حال ہے جس کے پاس ڈھنگ کا ایک ہاسپٹل نہیں چل پاتا. یہ اس قوم کا حال ہے جس کے پاس ایک بھی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے.
یہ اس قوم کا حال ہے کہ امام حسین کے نام کا ایک بھی کوئی ہائی وے ایکسپریس تو اس کا نام ہی لکھا گیا ان کا. یہ اس قوم کا حال ہے جو کروڑوں روپے صرف اپنے شوق پہ برباد کر دیتی ہے. آپ سن لیے امام حسین کی محبت میں اٹھاتے ہیں تازیہ. جنون اور پاگل پر فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار نے بالکل شدید طور پہ اس کی ممانعت فرمائی. اس کو دیکھنے جانا، اس کے پاس فاتحہ لگانا، اس کے پاس تقریر کرنا، اس کے پاس زیارت کرنے جانا، یہ سب ناجائز و گناہ قرار دیا ہے. جو مولوی وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھے، تقریر کرے تعزیہ کے پاس، اس کو پیٹ پالنے والا مولوی لکھا گیا ہے. ابھی کچھ امن کا آیا تھا ایک ویڈیو پھول پیالے کا، ہے نا. مطلب کسی بھی علاقے میں پاگل سنیوں کی کمی نہیں ہے. ہاں بس بالکل یہ لگے ان بیٹوں کو یہ خیال نہیں ہے 10 محرم کی تاریخ میں کربلا میں تو لوگوں پر خنجر، بھالے، برچیاں، تیر، تلوار چلائے جا رہے تھے نبی کے گھر والوں پہ. انہیں ہلڑ باتیں سنی ہوئی ہے. بولا اگر نہیں نکالیں گے تو یوں ایسا ہو جائے گا. اگر ایسا ہونے لگے تم کیا کر سکتے ہو؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ جو کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے، آئین کے خلاف کتنے قانون پاس ہو رہے ہیں اور قانون بنائے جا رہے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ لچر پچر تعویلیں کرنا یہ انسانیت کے خلاف بات ہے، دانشمندی کے خلاف. یہ جنون اور پاگل پن کا دوسرا نام ہے. ہمیں اپنے حالات کو کردار حسینی کا پیکر بنانے کی ضرورت ہے. کربلا ایک سبق ہے، سبق ایک چیپٹر ہے کربلا. ہمیں اپنی زندگی میں کربلا کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کربلا کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نصاب تعلیم کے اندر کربلا کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سکھائیں اپنے بچوں کو کربلا کا جو مارکا وجود میں آیا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. صبر، شکر اور اسلام کے خلاف کتنی ہی طاقتور پوزیشن میں کوئی جماعت آپ کے سامنے آئے، بھلے ہی آپ بالکل کم تعداد میں ہو، تو اس سے ٹکرا جانے کا نام حسینیت ہے. کیا امام حسین کو پتا نہیں تھا کہ کربلا میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ صحابہ مشورہ دے رہے تھے مت جاؤ وہاں پہ. کسی کا مشورہ قبول نہیں کیا امام پاک نے، جبکہ اللہ فرماتا ہے امرہم شورا بینہم. جب تم کوئی کام کرنے لو چلو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو، اکثریت کی رائے جس پر ہو اس پہ عمل کرو. پورے مکہ کے لوگ جس میں اجلہ صحابہ کے بعد تھے سب نے مشورہ دیا. آپ وہاں جا رہے ہیں، لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ دیا آپ کے والد کو اور ان کو شہید کیا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ دیں گے، ہمارا تجربہ. یہ سب لوگوں نے کہا اور امام پاک نے کسی کی نہیں سنی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے بچپن سے اسی دن کے لیے پالا تھا اور یہ بتایا تھا پیارے نواز سے تیرا مقتل یہی ہے. کربلا کی سرزمین پر آز طے نینوا میں تجھے شہید کیا جائے گا. امت کے شریروں کے ہاتھ تمہیں شہید ہونا پڑے گا ہمارے دین کی زندگی کے لیے. سارے لوگوں کے مشورے کو سائڈ میں کر دیا امام پاک نے اور آپ تشریف لے گئے، جبکہ یہ پتا ہے کہ سامنے دشمن کی پوری فوج ہے. کربلا پہنچنے کے بعد بھی معلوم پڑا کہ 22,000 کا لشکر سامنے ہے اور یہ صرف 82 تھے. آپ کو پتا چل جائے کہ یہاں سے بوراوڑ جانے میں کوئی دشمنوں کا خطرہ ہے، آپ پر کوئی گولی چلا دے گا، مار دے گا جان سے، تو اگر آپ اس راستے جائیں گے سید بابا مسجد ہو کر کے پھاٹک پار کر کے جائیں گے تو وہیں لوگ بیٹھے ہوئے گھات لگا کر جائیں گے. ادھر سے آپ
یا ادھر سے گھوم کے جائیں گے یا کوئی اور راستہ چنیں گے تاکہ کوئی دشمن نہ ملنے پائے راستے میں. لیکن کیا وجہ تھی کہ امام پاک اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مریضوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جو 82 افراد پر مشتمل تھے، ان سب کو ساتھ میں لے کے کربلا کیوں گئے جبکہ یہ پتہ تھا وہاں شہید کر دی جائے؟ یہی وہ چیپٹر ہے جو ہمیں ہمارے بچوں کو پڑھانے کا ہے کہ اگر دین مصطفیٰ کے سامنے طاقتور فوج بھی کھڑی ہو تو تمہیں اس سے جھکنے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قتل ہوئے تو شہید کا درجہ ملے گا اور بچ کے آئیں گے تو غازی بننے کا شرف حاصل ہوگا. یہ اسلام کا میسج ہے تاکہ آپ کے بچوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا ہو، جواں مردی پیدا ہو، طاقت و قوت کا احساس ہو. یہ بزدلی پیدا کرنا یہ اسلام کا کام نہیں ہے. کربلا میں جا کر امام نے یہی بتایا ہے اگر ایمان پر آپ ہیں تو اکیلے ہی آپ کافی ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. دوسرے تقریباً 3 دن کھانا پانی بند تھا، لیکن صبر و شکر کے علاوہ ہمیں کوئی ایک بھی سینٹینس نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا. پورے کربلا کی تاریخ کھانا پانی بند کر کے اپنے حزب مخالف کو مجبور کیا جاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، جیسے کہ بھی باضابطہ طور پر فلسطین اور غزہ میں اسرائیلیوں نے کیا تھا، کر رہے ہیں. کھانا پانی بند کر دو، یہ بند کر دو، تاکہ یہ مجبور ہو کر کے ہماری شرطیں مان لیں. انہوں نے مانی. قتل ہونا تو منظور ہے، شہادت کا جام نوش کرنا تو منظور ہے، لیکن سمجھوتا منظور نہیں ہے. امام پاک نے یہی کیا تھا کہ مجھے شہید ہونا تو منظور ہے، چاہے 3 دن کا دانہ بند رہے، چاہے پانی بند رہے، ننھے ننھے بچے پیاس کے تڑپ کی بنیاد پر جاں بحق ہو جائے، یہ تو منظور ہے، مگر مصطفیٰ کریم کی شریعت سے سمجھوتا کرنا منظور نہیں ہے. یہ چیپٹر ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. کربلا اس لیے آیا آنکھوں کے سامنے تقریباً 71 لوگ شہید ہوئے امام پاک کے، جس میں بڑا بیٹا بھی ہے، چھوٹا بیٹا بھی، بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، اور رشتہ دار، آوان و انصار، یہ سب کے سب موجود ہیں. مگر سب کو شہید ہوتا دیکھ کر اس وقت بھی امام پاک نے جان بچانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی آن بان شان بچانے کے لیے خود کی زندگی کا نذرانہ بھی پیش کیا. ہمارے سنیوں نے اسے تازیہ بنا لیا. تازیہ جو کربلا ایک سبق تھا، اس سبق کو بھلا کر ہم نے تازیہ بنا کے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا، اور پورے ملک میں ناچ گانا باجا یہ سب چل رہا ہے تازیہ کے ساتھ میں. اٹھا لیجئے، تمام تر ویڈیوز موجود ہیں. معاذ اللہ سیدہ فاطمہ زہرا کے نام کی مورتی بھی بنا کر رکھا ہوا ہے سنیوں نے. ہزار کی تعداد میں جوان لڑکیاں لڑکے ناچ کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں مسلمانوں کے تازیوں کے ساتھ میں. گویا کہ ایک ایسی بدعت سیاح ہے، ایک بری بدعت، ایک برا کام جس میں خیر خواہی کا کوئی تصور موجود نہیں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے. ہمیں کربلا سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، ہم نے سبق نہیں سیکھا. ویسے بھی نماز روزے حج و زکوٰۃ کے تو پابند تھے ہی، نبی کے گھر والے تھے، مصطفیٰ کریم کی تربیت میں آنکھیں کھولی تھی. ان کے کھیلنے کا میدان کوئی
الگ سے نہیں تھا، جنت کی کیاری میں کھیلا کرتے تھے وہ لوگ۔ حضور کے حجرہ شریف سے اور ممبر رسول کے بیچ میں جو جگہ ہے اسی جنت کی کیاری میں حسنین کھیلتے تھے۔ حدیث مصطفیٰ میں یہ موجود ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دونوں پاؤں شریف کے بیچ میں جب حضور نیت باندھ کے کھڑے ہوتے، سارے صحابہ بھی پیچھے نیت باندھ کھڑے ہوتے تھے، حجرے سے نکلتے امام حسن اور حضور کے دونوں پیر شریف کے بیچ سے کبھی ادھر سے نکلتے ادھر جاتے، ادھر سے نکلتے ادھر جاتے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ اپنے دونوں پاؤں شریف کو یوں پھیلا لیا تاکہ نواسے کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہونے پائے، دونوں پیر کو پھیلا لیا۔ شاید یہ اہل حدیث برادری جو نماز میں ٹانگیں یوں پھیلاتی اسی لیے تو نہیں پھیلاتی ہے بھئی، اس کو مان لیا جائے کہ حضور نے یوں کیا تھا تو نواسا کے نکلنے کی وجہ سے کیا تھا، آپ تیری ٹانگوں کے بیچ سے کون نکل رہا ہے؟ اپنے دونوں پیر شریف کو سرکار نے پھیلا دیا تاکہ نواسے کو آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں جب حضور نے یہ کام کیا تو حضور کو اپنے نواسے کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہے تھے نا، خیال نواسے کا آیا، اس لیے حضور نے دونوں پیر شریف کو تھوڑا آگے پھیلا دیا سائڈ میں۔ سجدے میں گئے سرکار علیہ السلام تو پیٹھ پہ بیٹھ گئے جا کر کے، ننھے بچے تھے، حضور نے اتارا نہیں، نہ سجدے سے سر اٹھایا، بس پڑھتے رہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ۔ اچھا صحابہ بھی کتنے متحمل مزاج تھے، ان کو یہ ایمان تھا حضور کی ذات پر یوں کہ جب تک حضور جھکائے رہیں گے تب تک جھکے رہیں گے، جب اٹھائیں گے تبھی اٹھیں گے۔ اچھا مان لیجئے ابھی جو عید میں وہ حادثہ ہوا تھا اپنے ساتھ میں، کتنے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے، ہوئے نا، لیکن اتنی دیر تک حضور سجدے میں تھے صحابہ کنفیوز نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا جھکائے رکھیں گے حضور تو بھی عبادت ہے اور جب اٹھائیں گے تب بھی عبادت ہے۔ جب حسین امام حسن خود اترے آپ کے پشت ناز سے تب سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تو اس کیفیت میں امام الانبیاء کو اپنے نواسے کا خیال نماز میں آیا نا، نماز ہوئی کہ ٹوٹ گئی؟ بولو بولو یار، ہوئی نا۔ آج دیوبندی طبقہ کا مولوی لکھتا ہے، اسماعیل دہلوی اپنے کتاب تقویۃ الایمان میں میرے پاس موجود ہے، میرے پاس وہ کتاب، اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی معاذ اللہ۔ گائے کا، گدھے کا، بیوی سے ہم بستری کا، زنا کا، معاذ اللہ، اس طرح کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ دیوبندیوں کے آقائے نعمت نے لکھا ہے۔ سنی اور دیوبندی کا جھگڑا نماز کا نہیں ہے، اجتماع کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، فاتحہ نیاز اور چادر فاتحہ کا نہیں ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ انہوں نے عقیدے میں سیدھ لگائی ہے، سیدھ۔ امام حسن امام حسین امتی ہے ہمارے حضور کے، اگر امتی کا خیال نبی کی نماز میں آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی نبی کی، اور نبی کا خیال اگر امتی کے نماز میں آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹ جاتی؟ سوچ دیکھیے کیا لکھا بیہودے نے، گائے کا، گدھے کا، زنا کا، بیوی سے ہم بستری کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مطلب ایک تمہاری نماز ایسی ہی ہوتی ہے کیا؟ ہم سنیوں کی نماز کا تو عالم یہ ہے، اگر حضور کا خیال آ جائے نا ہم اس نماز کو اور زیادہ کامل نماز بلکہ نماز کی معراج سمجھا کرتے ہیں، جس نماز میں مصطفیٰ پیارے کا خیال آ جائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دونوں یہی کیفیت امام حسین کے ساتھ بھی تھی۔ کندھے پہ بٹھا لیتے دونوں شہزادوں کو، شہزادے سرکار کے زلف منبری کو پکڑ لیتے، کسی صحابی نے دیکھا، نعم الراکب، کیا ہی خوبصورت سواری ہے، نعم المرکب، کیا ہی خوبصورت سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں دیکھا سوار کتنا اچھا؟
اپنے نواسوں کے حوالے سے سوار کتنا اچھا یہ بھی تو دیکھ لو. نبی نے تربیت فرمائی تھی, نبوت کی زبان چوس چوس کر کے حسنین پرورش پائے تھے. حجرے سے نکلتے تھے نا لڑکھڑاتے ہوئے, نبی ممبر نبوی پہ خطبہ دے رہے ہوتے تو خطبہ جمعہ کا بند کر کے, تقریر بند کر کے ممبر سے نیچے اترتے اور لپک کر کے نواسے کو گود میں اٹھا لیتے اور پھر ممبر پہ آتے, بغل میں بٹھاتے اور خطبہ دینا شروع کرتے. آج کوئی مولانا ایسا کر سکتا ہے؟ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ دونوں ذوات قدسی صفات, اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے تو نبی کی نسل چلنی تھی. پوری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے نسل باپ کے ذریعے سے چلتی ہے, ماں کے ذریعے سے نہیں. باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد پڑپوتا, لکڑ پوتا, دکڑ پوتا وغیرہ وغیرہ. لیکن دنیا کے نقشے پہ تنہا ایک رشتہ مصطفیٰ کا ہے جو بیٹوں سے نہیں چلا ہے, سیدہ فاطمہ زہرا سے چلا ہے. میرے نبی اپنے ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا قرار دیتے, میرے دونوں بیٹے ہیں, میرے دونوں شہزادے ہیں. یہ نواسے بھی ہیں اور شہزادے بھی ہیں. آقا نے فرمایا تھا میری نسل میری فاطمہ سے چلے گی. آج آپ دیکھ لیں, کربلا سے حسنی سادات میں سے ایک بچ کے آئے تھے اور حسینی سادات میں سے زین العابدین بچ کے آئے تھے, مگر دنیا کے نقشے پہ لاکھوں کی تعداد میں اہل بیت مصطفیٰ کے افراد سادات پائے جاتے ہیں, دو کی نسل سے. مگر آج کی تاریخ تک کوئی بھی دنیا کے نقشے پہ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ یزید کی نسل کہاں گئی. کچھ ہمنوا تو ضرور ملیں گے یزید کے. ابھی ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے, ایک دیوبندی عالم دین صاحب تھے, وہ فرما رہے تھے میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یزید سے ملاقات ہوئی. ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوگی. یزید سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے امام حسین کو قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں قتل کیا. کہا پھر اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا, بخش دیا. یہ اس نے اپنا خواب بیان کیا. جس یزید کے حکم پر کربلا میں 22,000 کا لشکر جراح اہل بیت مصطفیٰ پر دانا پانی بند کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا, اس سے اللہ راضی ہو گیا. کیا خواب ہے ان کا جناب کا. کیسے ظالم لوگ ہیں دنیا کے نقشے پہ جو پروان چڑھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, سب جانتے ہیں کہ فضول خرچی اور مال کی بربادی ناجائز و گناہ ہے, لیکن آپ کو حیرت ہوگی مہاراج گنج جو گورکھپور سے لگا ہوا ضلع نیا بنایا گیا, ایک تازیہ جتنی بڑی اپنی مسجد ہے نا اتنا بڑا تازیہ بنایا 25 لاکھ کا. اور کیا ہوا جانتے ہیں, 10 محرم کو اسے تالاب میں لے جا کے ڈبو دیا گیا. یہ پاگل پن ہمارے سنیوں کے ہاں ہی ہے, کہیں اور نہیں ہے. پیسوں کا مس یوز کرنا, خرافات کرنا, اس میں سب سے آگے سنی, سب سے آگے. نماز میں نہیں ہے. کل فجر کی نماز میں ایک صف نہیں پوری تھی اس جامع سنیہ مسجد. حسینی ہے, کون سا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو؟ جس نماز کو بچانے کے لیے, شریعت محمدیہ کے تحفظ و بقا کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں امام پاک ان کے آبان و انصار نے اپنی قربانیاں دی, ظلم و تشدد کو برداشت کیا, اس نماز کو تم نے اتنا ہلکا جان لیا ہے, احساس تک نہیں ہے. فجر میں تو سوتے ہی رہتے ہیں اور 4 وقت کی نماز اس وقت کیا کرتے ہیں.
جس مسجد میں دیکھ لیجئے 2 صف 3 صف، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اس سے زیادہ کہیں پورے شہر مکرانہ کا جائزہ لے لیں، اس سے زیادہ نمازی نہیں، کہیں 1 صف ہے، کہیں 2 صف، کہیں 3 صف نمازی ہے 4 وقت میں، اور فجر میں تو 1 صف بھی نہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بھی کوئی غیر مسلم کا گھر نہیں پورے محلے میں، سب مسلمان، مسلمان، مرغ مسلم کھانے والا مسلمان، پورا بکرا کھا جانے والا مسلمان، ٹکا پوٹی، چکن چلی، قورمہ، مٹن کھا جانے والا مسلمان۔ او اللہ کے بندو، کب تمہیں امام حسین کی پیاس یاد آئے گی؟ ان کی بھوک کا احساس کب کرو گے؟ کب پڑھو گے نماز؟ دین مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے تو انہوں نے یہ کیا تھا، تم نے کیا کیا ہے؟ قربانیوں پہ پانی پھیر رہے